اسامہ کو لگا جیسے وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ اسے ہٹانا چاہتا تھا مگر ہٹا نہیں پایا، مگر اپنے آنسوں کو چھپانا چاہتا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آ گئے۔ کوئی اس سے پا کر کبھی خود کو لکی محسوس ہو سکتا تھا اسے قبل وہ اسے دھکا دے کر یہاں سے بھاگتا بھگاتا۔ صبا ہٹ کر اسے گڈ نائٹ کہہ کر چلے گی اور وہ ادھر ہی کھڑا زمین کو دیکھنے لگا۔ اسامہ کو اگر کوئی نہیں پسند کرتا تو کیا ایک دن تمہاری زندگی میں ایسا آئے گا جو خود کو سب سے خوش قسمت ترین سمجھے گا، جس کی زندگی میں اسامہ آئے گا؟ موری کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ آ گئی مورے، وہ بہت آہستگی سے بڑبڑایا تھا۔ گلشیر کیا یہاں پر گھوڑے ہیں؟ وہ جب پودوں کو پانی دے رہا تھا جب تیار سی صبا لان کی طرف آئی۔ ایک اس نے دوسرا جوڑا پہنا ہوا تھا، لیمن کلر کی سادہ شلوار قمیض جس کے سامنے چھوٹے چھوٹے موتی کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ بال میڈم نے کالے رنگ کا ہیئر کیش پہنا۔ آج اسامہ صاحب سے بال نہیں بنوائے کیونکہ محترم سو رہے تھے۔ وہ اب پھول توڑ چکی تھی۔ تب گلشیر کو دیکھتے ہوئے اچانک کیا سوچ کا بولی تھی، ہاں بی بی گھوڑے بہت ہیں، ایک دین لالا کا ہے، ایک ارباز لالا کا اور ایک آغا جان کا، بس ایک بہت خطرناک والا۔ ہم تو اس کو گھوڑا بھی نہیں بولتا، اور پتہ ہے وہ اسامہ لالا کا گھوڑا ہے، چنگیز خان کی اولاد۔ وہ اب پانی دیتے ہوئے مزے سے بتاتے ہوئے بولا، اچھا 4-5 گھوڑے ہیں، اسامہ نے میرا کیوں نہیں لیا؟ بی بی ان کو کیا پتا تھا آپ ان کی زندگی میں آنے والا ہے، آپ بولو تو لے دے گا، لے ہی نہ دے چکی۔ اچھا خیر ہے، مجھے وہاں لے جاؤ گے؟ دوپٹے کو گلے میں ڈال کر وہ بولی، ہاں کیوں نہیں بی بی، ہم آپ کو دکھائے گا، بس تھوڑا سا کام کرنے دیں آپ، تب تک اسامہ لالا سے اجازت لے لو۔ اس سے کیوں لوں بی بی، کون ہے وہ یا میں؟ وہ اب مصنوعی مالکن کی آواز میں بولی، انداز بے حد شرارتی تھی۔ بی بی تو ہماری آپ ہو، ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں۔ وہ سر ہلا کر اس کے کام ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی، مگر ایک جگہ صبا سے ٹکا نہیں جاتا تھا، اس لیے چلتے چلتے وہ لان کے پچھلے حصے آ گئی اور ایک دم رک گئی۔ غزل سٹون پہ بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ یہ دیکھتے صبا کا منہ کھل گیا، اتنے سارے برتن اور صرف وہ اکیلی، یہ برتن آخر ہے کس کے؟ وہ چل کے اس کے سامنے آئی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ حیرت سے بولی۔ غزل ایک دم صبا کی آواز پر ڈر گئی، پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا چہرہ ایک سیکنڈ میں سفید ہو گیا تھا۔ پر صبا کی آواز پہ اس کے کچھ سکھ کا سانس لیا۔ اسلام بی بی کوئی کام؟ وہ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ صبا نے اس کی حالت دیکھی اور پھر اس کے گیلے کپڑے، اور وہ ہلکی ہلکی ہوا پڑنے سے کانپ رہی تھی۔ صبا نے جھک کر پانی کو دیکھا، یار ٹھنڈا تھا۔ یہ کس کے برتن دھو رہی ہو؟ جہاں تک مجھے یاد ہے کل صرف کچھ برتن تھے اور وہ اسامہ نے دھو لیے تھے، اور صبح ابھی کسی نے ناشتہ نہیں کیا، تو پھر اور یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ تم اسکول نہیں جاتی؟ وہ ایک ساتھ کئی سوال کر گئی تھی، کیا کرتی؟ صبا جو تھی سوال کیے بنا چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ نہیں بی بی، اور یہ سلیم کے 2 دوست، وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے۔ اچھا میرے ساتھ آؤ۔ اس نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو تھاما، وہ جھجک پڑی۔ صبا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا کیونکہ وہ چھڑوانا چاہ رہی تھی، پھر ایک دم اس کی نظر اس کے گال اور گردن پر پڑی کیونکہ اس کا دوپٹہ اب اتر چکا تھا۔ یہ تمہاری چیکس اور نیک پہ کیا ہوا؟ وہ منہ کھولے انہیں اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ کر کے انہیں چھپانے لگی۔ چھپا کیوں رہی ہو؟ یہ کیا ہوا؟ گری ہو؟ مگر یہ گرنے والی چوٹ بھی نہیں، بولو درد ہو رہا ہے؟ آؤ میں اسامہ کو کہتی ہوں دبا دے تمہیں۔ بی بی رہنے دے، میں ٹھیک ہوں۔ ایک تو میں بی بی ہوں، تو میری بات سنو۔ جیسے گلشیر سنتا ہے، اب چپ کر کے چلو۔ اس سے اندر لے کر گئے اور وہ ڈر کر چل رہی تھی کیونکہ بی بی کہیں سلیم کو شکایت نہ لگا دے۔ اسامہ چکی۔ وہ اونچی آواز میں سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، رکو، تم کچن میں کھڑی ہو، میں ابھی آئی، اور خبردار یہاں سے ہلی چکی کو بلاؤں گی۔ وہ گھور کر تیزی سے بھاگی کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے، جبکہ وہ اسے برسا ہو کر جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ گھڑی پہن رہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ چینج کرنے کی خاطر دروازہ بند کر چکا تھا، اس لیے مڑ کر اپنے بالوں میں ہاتھ مڑتا ہوا آیا۔ میں کھولو چکی۔ صبا کی آواز پر اس نے سر ہلا کر لاک کھولا اور صبا میڈم گولی کی طرح تیزی سے اندر آئی۔ کتنی دیر لگاتے ہو؟ کیا ہوا؟ صبر نہیں ہوتا تم سے؟ نہیں ہوتا، وہ بھاگ جائے گی۔ وہ اب الماری کی طرف بڑھی اور اس نے اپنے جوڑے میں سے کچھ تلاش کرنا چاہا۔ اسامہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ اب الماری میں تقریباً گھس گئی تھی۔ وہ جام پر لگا کر پرپل سوٹ نکالا جس پہ ہلکے نٹ کا کام ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اب کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ اس کی پشت کے پار کھڑا حیرت سے اس کے کام کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بینڈیج کہاں ہے؟ اسامہ گردن اور چہرے پہ کچھ
نشان لگے ہوں تو کون سی میڈیسن دینی چاہیے؟ وہ اب مڑتے ہوئے اشارہ کر کے بولی مجھے کیا پتا ہوا کیا ہے اسامہ، وہی جو آئی تھی کام کرنے والی، اس کے اتنے گندے کپڑے تھے اور بیچاری کو چوٹ بھی لگی، اب کہیں بھاگ نہ جائے۔ کیا ہوا اسے؟ وہ اس کے کہنے پر بولا مجھے نہیں پتا، ایک تو کچھ بتا نہیں رہی۔ اسامہ سر ہلانے لگا، درد ہو رہا ہے اسے، وہ کندھے اچکانے لگی۔ تم اسے کپڑے دے کر آؤ، میں آتا ہوں۔ وہ اب خود میڈیسن تلاش کرنے لگا، اب صبا کی اس طرح دوسرے کی کیئر کرنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جانے لگی تو اسامہ نے اس کا بازو پکڑا، میں بھول گیا تمہیں بھی بخار ہے، ذرا دکھاؤ۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے لگا، تھوڑا سا محسوس ہو رہا تھا، وہ اس کا ہاتھ ہٹانے لگی۔ ٹھیک ہوں میں۔ نہیں ابھی تمہیں بھی میڈیسن دینی ہے۔ اف چکی، بعد میں اس نے منہ بنایا، نہیں، گوڑی نوازی کی۔ وہ سیرپ کی بوتل اٹھا کر اسے دوائی پلانے لگا، مگر وہ اسے پلاتا کہ محترمہ سوچ کر تیزی سے بھاگی کہ کہیں اسے نیند نہ آ جائے، کیونکہ اس نے ابھی گھوڑے پہ سواری کرنی تھی۔ صبا، اف پاگل ہو جاؤں گا میں۔ غصہ اسامہ صاحب کو پھر آ گیا۔ یہاں نہیں، ارواز حویلی میں ہی ہے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھی تھی جب تھکا سا دین اندر آیا اور سلام پھیر کر دعا کیے بنا اس کے پاس آئی، جو اب بستر پر سر جھکائے بیٹھا ہوا۔ وہ نیچے بیٹھی اس کا ہاتھ پکڑ کر نوری کو پوچھ رہی تھی تو وہ سر اٹھا کر ہولے سے بولا سمر کو اسے تھکے ہوئے چہرے پہ شرمندگی ہوئی۔ اس نے دین کا ہاتھ پکڑ اور اپنے گال کے ساتھ لگایا۔ پریشان نہ ہو، اللہ صاحب بہتر کرے گا، میری نوری اب اللہ کی امان میں ہے۔ وہ اس کے مطمئن لہجے پہ حیران ہو گیا تھا، کہاں وہ پاگل ہو رہی تھی، کہاں وہ اتنی ریلیکس۔ وہ شاید اس کو پریشان کرنے کی خاطر ایسا بول رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اندر سے وہ کتنا رو رہی ہے۔ وہ سب کو دھوکہ دے سکتی تھی مگر دین کو نہیں، کیونکہ وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر سب کچھ جان لیتا تھا۔ ابھی حویلی کے لیے نکلے، اس کی خاطر رات کو بھی سفر کرنے کے لیے تیار تھا، اور وہ اس کی اس بات پر مزید شرمندہ ہو گئی۔ اسے دین پہ پیار بھی بے حد آیا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے گردن دین کے گھٹنے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ اب تھک گئے ہوں گے، صبح نکلیں گے، ویسے بھی جو ہونا تھا وہ تو ہو کر رہ گیا ہے، بس اب مجھے دوسری سمر کو وہاں سے نکالنا ہے۔ بس دعا کرے دین میری بہن میری طرح نہ نکلی ہو، یا اس کا حال میرے جیسا نہ ہوا ہو۔ اس کے لہجے پہ دین نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور جھک کر اس کے سر پہ پیار کیا۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اسے، اگر حانم ہے تو مجھے پورا بھروسہ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھی سمر کے سر پہ اپنے گال رکھ چکا تھا، انداز تسلی دینے والا تھا، مگر وہ اس سے زیادہ خود کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے بھائی اس کی نظروں میں نہ گرے۔ چلو پہنو اسے۔ بی بی میں کیسے اسامہ کو بلاؤ؟ اس نے اسامہ کی دھمکی ایک بار پھر استعمال کی۔ نہیں بی بی، میں لیتی ہوں۔ گڈ، لو اسامہ بھی آ گیا۔ اسامہ اسے میڈیسن دے دو۔ اسامہ بھی رائڈ کے لیے نکل رہا تھا، کچن میں پانی پینے کے لیے آیا تھا، اندر آ کر رک گیا۔ تم ایک کام کرو، پہلے چینج کرنے چلی جاؤ۔ وہ فوراً گھبرا گئی اسامہ کو اندر آتا ہوا دیکھ کر، تو وہ اس کی حالت کی وجہ سے صبا یہ سمجھے تھا بولی۔ وہ تشکر سے صبا کو دیکھتی فوراً چلے گئی۔ تم ویسے کہاں جا رہے اور یہ لانگ بوٹس کس لیے؟ وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی تو غور سے اسے دیکھا، جو جینز اور اسکائی بلو پولو شرٹ میں ہینڈسم لگ رہا تھا، اور اب شرٹ پہ اپنی گلاس لگاتے ہوئے اندر بڑا ناشتہ کیا تم نے؟ نہیں، جوس پی چکی تھی اور ایپل بھی کھا لیا تھا۔ وہ اور کچھ نہیں بولا۔ تسلی ہوئی، محترمہ کھانے کی شوقین ہے، زبردستی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ اس کی اتنی فکر کیوں کر رہا تھا بتاؤ نا چکی؟ صبح تم بولتے ہوئے نہیں تھکتی؟ وہ خود سیب کا پیس اٹھا کر اسے دھونے کے لیے بڑھتے ہوئے بولا، بولنے سے کون تھکتا ہے چکی، ویسے تم غصہ کرنے سے نہیں تھکتے۔ میں کب غصہ کرتا ہوں؟ وہ مڑ کر صبا کو گھورتے ہوئے بولا، ہر وقت تو ناک پہ غصہ رہتا ہے، آئی برو چڑھ جاتی ہیں، چیکس اندر گھس جاتی ہیں، لپس کو ایسے کاٹتے ہو جیسے کسی اور کو کاٹ رہے ہو۔ بہت دیکھتی نہیں ہو مجھے؟ تمہارے علاوہ کون ہے اس گھر میں؟ گلشیر اور اس لڑکی کو کتنا دیکھو، اب ان کو تو سیم ایکسپریشن، مگر تمہارا ہر قسم کے ایکسپریشن، کبھی رونا، کبھی غصہ ہونا، کبھی مسکرانا چھپانا۔ اور وہ سر ہلا کر جانے لگا جب اس کی بات پہ پھر رک گیا۔ مسکراہٹ چھپانا، یہ لڑکی ہے یا ایکس رے؟ میں کب رویا ہوں؟ او کامان، اسامہ بیبی کی طرح روئے تھے اس دن، جیسے میں نے آپ کو مارا ہو۔ صبا کا جیری موڈ آن ہو گیا تھا اور وہ ہنس کر اس کے ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، میں نہیں رویا تھا، میری آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا۔ او نہیں اسامہ بیبی، ایسا تو نہ چھپائیں، وہ دن بھول گئے، منہ چھپا کر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ صبا کی بچی، وہ دانت کچائے تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور وہ ہنستے ہوئے بھاگی۔ میرا چکی واپس آ گیا۔ اسے اسامہ کو تانگ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ صلاح الدین کار منگوانے باہر گیا تھا، جبکہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جب دیکھا تو دوبارہ ماسی کو آتے ہوئے دیکھا، مگر اس کے ساتھ بچہ نہیں تھا۔ وہ سمر کو سلام کرتی آگے جانے لگی جب سمر نے اسے روکا، تم یہاں کب سے کام کر رہی ہو اور تمہارا شوہر کون ہے؟
बाजी वो ज़मीनों की देखभाल करते हैं या आप साहब लोगों की। वो अब सर पे पड़ा झाड़ू उठाते हुए सिमरन को बोली थी, शादी कितने साल बाद हुई? वो अब उसके पीछे पीछे आते उससे हर चीज़ पूछना चाहती थी। 1 साल हो गया है बाजी। ठीक, वैसे तुम कितनी छोटी हो, तुम्हारा बेबी भी है, तुम्हारी अम्मी अब्बा मान कैसे गए? उस दिन पूछना चाह रही थी मगर तुम्हारा बेटा रो रहा था। वो उसके मासूम से हाथों को काम करता हुआ देखकर दुख से बोली। उसको देख अचानक सबा का बार बार ख्याल आ रहा था और यही चीज़ सोच कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। नहीं बाजी, मेरे हाथ जल्दी करवा दी जाती है, वो झाड़ू मारते हुए स्पाट लहजे में बोली। मगर क्यों? सिमरन का दिल तड़प उठा था। ऐसे कैसे कर सकते हैं? कोई जवाज़ है ऐसे छोटी छोटी बच्चों की शादी करवाने का? बस पढ़ना तो है ही नहीं, कौन सा पढ़ लिखा अफसर बनना है? वो दूसरा छोटी उम्र में बाजी बच्चा सेहतमंद और ज़्यादा जम सकती हैं हम। और वो उसकी कम सन बच्चे की इस बात पर हैरत से गोतागजान हो गई। मुशम, सलाहुद्दीन की आवाज़ पे वो मुड़ी आउकार आ गई है। सलाम साहब। वो सलाहुद्दीन को देखते हुए बोली। वालेकुम सलाम, कैसी है? और अजमल कैसा है? जी बिल्कुल ठीक है साहब। वो सलाहुद्दीन को देखा खुश हुई थी और सिमरन ने ये चीज़ बहुत महसूस की थी। वो अब तंग तो नहीं करता। नहीं साहब, जब से आपने अजमल को समझा है वो अब मुझ पे ज़रा हाथ नहीं उठाता। इस बात पे सिमरन को मज़ीद झटका लगा। चलो अच्छा है। और अली कैसा है? अली ठीक है, जब से अली हुआ है साहब अजमल का रवैया भी बहुत मुझसे ठीक हो गया। आहर बेटा दिया है मैंने। सिमरन की आंखों में नमी बड़ी तेज़ी से आई थी। दी ने उसे देखा जो जल्दी से आंखें तेज़ी से झपकाने लगी। सलाहुद्दीन ने जेब से पैसे निकाल और 4 नोट निकाल कर उसे दिए। वो पहले झिझकी, फिर सिमरन बोली, रख लो। और उसकी आवाज़ बड़ी हो गई थी। मौसम, शुक्रिया सलाहुद्दीन साहब, आपकी बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। सलवा अब तुम्हारा बेटा हो गया है। पहले तो मैं चुप रहा मगर अब तुम्हें अपनी ख्वाहिश और अपना सोचना चाहिए। वो बड़ी संजीदगी से उसे देखते हुए बोला। सिमरन ने चौंक कर उन दोनों को देखा। साहब अब मुझे शौक नहीं रहा। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि अजमल मेरी इज्जत करता है और मेरा बेटा अली। ये इतना नहीं है। तालीम शौक नहीं, ज़रूरत है। अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं होगी तो अपने बच्ची की परवरिश कैसे करोगी? क्या तुम इसे दूसरा अजमल बनाओगी? और सीरियसली अजमल मेरी धमकी की वजह से काबू में आया। ना सिर्फ धमकी, वो कर्ज भी में डूबा हुआ था। मैंने उसकी मदद की वरना आगाजान हाथ उठा चुके थे और इसी वजह से वो मेरी इज्जत करता है और मेरी बात मानी। मगर बाकी सब ऐसा नहीं करते। तुम्हें पढ़ने का शौक है? समर जल्दी से सलाहुद्दीन की बातें सुनकर बोली। था पर बाजी अब नहीं। सलाहुद्दीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंसान को दूसरों से मोहब्बत करने से पहले अपने आप से करनी चाहिए। अगर तुम्हें तलीम का शौक था तो क्यों नहीं पढ़ रही? ऐसे कैसे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर सकती हो? मेरे ख्याल से अभी से शुरू करो और एक बच्चा फ़िलहाल का लिए जब तक तुम अपनी तलीम मुकम्मल नहीं कर लेती। वो जज्बाती हो रही थी। दी ने उसका हाथ पकड़ा कि सबर लड़की। शौक था बाजी, बहुत था। सफ़ेद कोट पहने लोगों को अपने हाथों में आई शफा से ठीक करूँगी। मगर नसीब में ही नहीं लिखा बाजी, अब कैसे कर सकती हूँ? इसलिए आप लोग फ़िक्र ना कर, मैं अपने बच्चों को भरपूर तालीम दिलवाने की कोशिश करूँगी। मुझे एक तो दिन उसकी शादी पे इख्तलाफ है, ये पुलिस के पास क्यों नहीं गई? ये सरासर जुर्म है। वो रोक सकते थे इस शादी को। अब एक लड़की के ख्वाब बर्बाद हो गए। उसका दिल जैसे फटने को था। मोशी, क्या हो गया? बात करने दो मुझे। इनने तनबिया नज़रों से अपने जज्बाती महबूब को देखा। बाजी, मेरे कौन से ख्वाब बर्बाद हुए हैं? ऐसे तो सब होता है। मेरी सहेलियां, बहनें, कज़न सबके साथ भी तो ये ही हुआ। मैं मैं अनोखी तो नहीं हूँ। और जहाँ 18 साल की उम्र लिख देते हैं निकाहनामे में और यही काम सालों साल चल रहा है, इसलिए जहाँ कोई सज़ा नहीं दिलवाई जाती। और हम भी क्या करें? हम माँ बाप की इज़्ज़त नहीं उछाल सकते। वो बोलते बोलते खामोश हो गई तो सलाहुद्दीन ने समय को देखा जो अब बिल्कुल लब सी चुकी थी। बहरहाल तुम बात करो, जमल से कम मैट्रिक तक की तलीम होनी चाहिए। उतना बात करो, मैं भी अपने काम से फ़ारिग होकर बात करूँगा। मगर सलवा अब संजीदगी से सोचना, क्योंकि मैं इस मामले में बिल्कुल चुप नहीं हूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मौसम, समर ने अपने प्यार से शोहर और उसके सोच को देखा तो आज इतने टेंशन के दिन के बाद पहली बार मुस्कुराई थी। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करती इतना काम था जिसने दीन जैसे शख्स का साथ दिया। उसने सलवा का चेहरा थपथपाया। प्लीज़ पढ़ाई शुरू करना, मेरी हाथ है, मुझे बहुत खुशी होगी। सलवा की आंखों में भी नमी आ गई। जी बाजी, कोशिश करूँगी। ख्याल रखना अपना और कोशिश कर अपनी बहनों और कज़न को भी बोलो। मोशी। सलाहुद्दीन उसकी कैफ में समझ रहा था। उसकी जल्दी सी प्यारी सी बीवी का दिल बहुत सादा था। वो सादा सी लड़की हर बार उसके दिल को दड़काती थी। कार में बैठते हुए उसने समर का हाथ पकड़ लिया। तो कल तुमने मेरा दिल ले लिया। समर ने मुस्कुरा कर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। मुझे इसका मतलब प्लीज़ बता दे, वरना आप मजबूर कर रहे कि मैं फ़ारसी सीखूँ। वो हंस पड़ा। मोशी, मौसम, अगर तुम सीख लोगे फिर तो तुम्हारा सांस लेना दुश्वार हो जाएगा।
اس نے سر اٹھایا۔ ایسا کیا کہتے ہیں آپ؟ چہرہ ایک سیکنڈ میں لال ہوا تھا۔ دین سے کنٹرول مشکل ہو گیا۔ بتائیے نا۔ وہ مسکراتے ہوئے منہ موڑ چکا تھا۔ ڈرائیور کو اگنور کرتے سمرا نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ اللہ دین صاحب صبر کر جاؤ لڑکی، سب بتاؤں گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اف دین نہیں اللہ دین۔ وہ اب اپنی چمکتی امیرلڈ آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے بولا۔ سمرن گہری مسکراہٹ سے اس کو دیکھا دوبارہ اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ چکی تھی۔ کل میرا برتھ ڈے ہے۔ اسامہ وہ سونے کے لیے لیٹنے لگی تھی جب اسامہ کو نوٹس بناتا ہوا دیکھا بولی۔ اسامہ نے سر اٹھایا۔ تو اسے کیا مراد ہے؟ میں 13 سال کی ہو رہی ہوں، مجھے اس دنیا میں آئے 13 ایئرز ہونے لگے ہیں۔ آپ کیا گفٹ دیں گے مجھے؟ دھرتی پہ بوجھ پڑا ہے، مجھے تو زمین سے ہمدردی ہے کہ 13 سال بوجھ کیسے برداشت کیا۔ وہ اب بک کو دیکھتے دوبارہ نوٹس لکھنے شروع ہو گیا تھا۔ ہاں، جیسے وہ 40 سال کرتی رہی ویسے 13 سال بھی کر سکتی ہے۔ مس صبا آپ کو بتاتا چلوں، 9 سال بڑا ہوں میں آپ سے، آپ اپنے آپ کو چھوٹی بچی نہ سمجھے۔ اسے دیکھنے لگا جو اب کیچر اتار ہی تھی۔ 9 نہیں 8۔ ویسے اسامہ آپ کی برتھ ڈے کب ہوتی ہے؟ اس کا جب دل کرتا تھا بولتی، جب دل کرتا آپ بولتی۔ عجیب مخلوق تھی۔ جان کر کیا کرو کہ وہ رکا پھر لکھنا شروع ہو گیا۔ پھر اسپاٹ لہجے میں بولا، پتہ ہونا چاہیے، پھر سیلیبریٹ کریں گے۔ میں اپنی سالگرہ نہیں مناتا۔ وہ اب تیزی سے بولا، اس کا لہجہ بہت سا تھا۔ نور صبا چپ ہوگی، پھر بولی، آپ نہیں مناتے یا کوئی آپ کی نہیں مناتا؟ صبا سو جاؤ۔ اسامہ کو نہ جانے کیا ہوا، وہ اوسط لہجے میں بولا، کیا ہوا؟ میں نے کیا کہا؟ بولی اسامہ کل ہوگا، وہ مزید کچھ کہہ دے گا۔ وہ تیزی سے اپنی کتابیں اٹھاتا اٹھ پڑا۔ کیا ہوا؟ مگر وہ کچھ کہہ بنا اٹھ کر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ میں نے کیا کہا؟ چھوڑو، دورہ پڑتا ہے۔ اسے بھی چھوڑے، سو جاتے ہیں، صبح پلان کریں گے۔ وہ کافی دفعہ آ چکے ہیں۔ آپ بار بار کچھ وقت مانگ رہی ہیں۔ پہلے آپ کو جلدی تھی، پھر اچانک کیا ہوا آپ کو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں ہیرا نے کچھ کہہ تو نہیں دیا آپ کو؟ آغا جان ان کے سامنے بیٹھے ان سے پوچھ رہے تھے، اور وہ جو اخبار پڑھنے میں مصروف تھی اس کی بات پہ نظر اٹھا کر اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اپنا سر چکائے آہستگی سے بول رہے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ ہان ہے۔ وہ بولی تو نرمی سے تھی، مگر آغا جان کو اس میں بھی سختی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ ان کا فون آیا تھا، بھی آپ سے پوچھنے آیا، ورنہ مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ آپ جو فیصلہ کرو گی ٹھیک کرو گی۔ تم تو جناتے ہو۔ ہاں، تم تو جانتے ہو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ غصے میں کیا ہوا فیصلہ درست نہیں ہوتا۔ ہیرا جیسے بھی ہے تو ہمارا ہون، اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اور رہی دوسری بات بیٹی کا معاملہ، میں جلد بازی بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے وقت مانگ رہا ہے۔ فکر نہ کرو، وہ آج بہت نرم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ آغا جان نے اب محسوس کیا وہ یہ بات ان کے لیے حیرت سے کم نہیں تھی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اور وہ اب چائے کپ میں ڈال رہی تھی، تب آغا جان پر امید لہجے میں بولی، یہ تمہیں کب سے خوش فہمی ہونے لگی؟ ہاں۔ وہ اب اسپاٹ لہجے میں بولی، نہیں، مجھے لگا اگر تم سے بات کر رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ویسے بھی اسلام میں 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں ہو سکتے، اور 3 دن گزر گئے ہیں، مگر یہ بھول ہے تمہاری، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ اب چمچہ ہلاتے ہوئے بولی، میں ایسا کیا کروں جس سے آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ دیکھیے، میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا، آپ ہی تو میری سب کچھ ہیں۔ میری دل کی پرواہ ہوتی نا ہان، تو تم اس بچی کے ساتھ یہ سب نہ کرتے۔ تمہیں میرے دل سے زیادہ اپنی انا پیاری ہے۔ ایسی بات نہیں حور، ہمیں آپ بہت عزیز ہو، بس ہادی کا غم زیادہ تھا، اب جو بولے گا ہم وہی کرے گا۔ بہت احساس ہے، شرمندگی سے بولے تھوڑی نے یقین نہیں آیا، مگر پھر بولی، ٹھیک ہے، پھر صلاح الدین کو بلاؤ اور اس کی بیوی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو، اور ان کو گھر میں پھر سے ان کا مقام دیا جائے، اور ساتھ ساتھ مانیزے کو بھی دگنی عزت ملے جیسے ہادی کی ماں کو ملتی ہے۔ تب میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ اس بات پہ آغا جان خاموش ہو کر رہ گئے۔ وہ اپنی سالگرہ منانا چاہتی تھی، لیکن پتہ چلا اسامہ صاحب گھر سے غائب۔ گلشیر سے معلوم ہوا کہ صاحب جی کسی کام سے باہر کے ہیں۔ صبا کو نہ جانے کیوں لگا وہ جیسے رات کو آئے گا، جیسے وہ سب کی سالگرہ نہیں منانا چاہتا، مگر وہ منائے گی کیونکہ وہ ہر چیز سے زیادہ اپنے آپ کو چاہتی تھی۔ کیا ہوا اگر کوئی نہیں؟ وہ تو ہے گھر میں، گلشیر بھی ہے، اور غزل گزشتہ دنوں سے غزل سے اس کی بات چیت ہونے لگی تھی۔ غزل کو صبا بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے انوکھی سی چھوٹی مالکن دیکھی جو واقعی بہت منفرد تھی۔ اس کا درد جو اس سلیم سے ملتا تھا وہ صبا کے سنگ کم ہوتا جا رہا تھا۔ صبا اسے اپنے کپڑے کھانے کے لیے کچھ دیتی اور آج کل
2 دن سے سلیم بھی کہیں غائب تھا۔ جو بھی تھا یہ دن غزل کے لیے اچھے چل رہے تھے، مگر یہ بس کچھ دن ہی تھے۔ صبح غزل کو اپنی پارٹی کو پلان بناتے اس کے کوارٹر میں آئی تھی، جبکہ اس کو آوازیں آئیں، یہ کس نے دیا پتہ ہے مجھے، میری غیر موجودگی میں تیرا عاشق آیا تھا، بولتی کیوں نہیں ہے، چھوڑیں وہ بی بی۔ صبا نے ہلکا سا کھلے دروازے میں دیکھا اور وہ اس پر بہت زیادہ مار رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے تو صبا بھی کانپ اٹھی، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ اسے مارتا تھا تبھی وہ سلیم کے نام سے ڈرتی تھی، تبھی اس کے چہرے پہ چوٹوں کے نشان تھے۔ وہ اندر جانا چاہتی تھی مگر وہ جانوروں کی طرح پھرتے دیکھ کر خود بھی گھبرا گئی۔ جلدی سے بھاگ کر وہ باہر تیزی سے گلشیر کو بلانے لگی۔ بولتے کیوں نہیں ہو، میرے قانون سے ہٹ کر تم نے کام کیا، ظلم کی بنیاد گھر میں ڈالی، بچی کی زندگی عذاب میں ڈال کر کہتے ہو معاف کر دے، اور اب جب شرمندہ ہو تو جو میں نے کہا اس پر بولتی کیوں بند ہو گئی؟ بولو ہان، اگر انہوں نے ہمارا دل انجانے میں دکھایا تھا تو تم نے تو ان کی دنیا ہی الٹ دی، کیا فرق رہ گیا پھر ہم میں اور ان میں؟ بلکہ تمہاری اس حرکت سے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ خاموش کیوں ہو؟ ایک پوتے کے ہاتھ تم نے دوسرے پوتے کا دل دکھا دیا، اور یہ تیسرا بھی مجھے کچھ مشکوک لگ رہا، کہیں تم نے اس کا بھی دل نہیں دکھایا۔ وہ بول رہی تھی، کچھ کہنے لگی جب ایک آواز نے ایک دم جیسے پتھر کر دیا تھا۔ یہ کیا بولے گے خانم؟ میں بتاتا ہوں، ہر ایک چیز اصل میں ان کے عمل کی اتنی لمبی فہرست ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، میں ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ کیوں آغا جان؟ صلاح الدین کے مضبوط پتھریلی آواز میں خانم اور آغا جان نے تیزی سے گردنیں موڑی۔ وہ وہاں کھڑا سمرن بھی تھی ساتھ، انہیں اجنبیت اور شاید نفرت سے دیکھ رہا تھا، اور ان کے لیے بہت عجیب بات تھی کیونکہ وہ دین میں سب کچھ دیکھ سکتے تھے مگر نفرت کی امید نہیں تھی۔ انہیں دین تم آ گئے؟ خانم کا چہرہ کھل اٹھا، وہ تیزی سے اٹھی اور ان کی نظر سمرن پر پڑی تھی جو چلتے ہوئے ان کے پاس آنے لگی، اور آغا جان کو لگا وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ یہ کب آیا اور وہ اندر داخل کیسے ہوا؟ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ انہوں نے تو سختی سے روکا تھا، بلال بھی چلتا اور سمرن کے پیچھے آیا کیونکہ اندر لانے والا بھی وہی تھا۔ گلشیر وہ بھاگتے ہوئے کچن میں آئی، جو چیختے ہوئے اندر آئی۔ گلشیر جو بریانی کے لیے پیاز کاٹ رہا تھا ایک دم اچھلا، کیا ہوا بی بی؟ وہ اسے بولا نہیں گیا، وہ زندگی میں کبھی اتنی وحشت زدہ نہیں ہوئی تھی جتنی اب بھی اسی وقت ہو رہی تھی۔ بی بی سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے مار رہا تھا، اسے مار رہا ہے، وہ اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ گلشیر آپ اسے بچائیے، آپ جائیے اور بچائیے، وہ غسل کو مار رہا ہے۔ بی بی کیوں مار رہا ہے؟ آپ چلیں، اسے گھسیٹ کر لے کر گئی، وہ بھی بھاگتا اس کی طرف اور اسی طرف بڑھے جب وہ اب اسے مارنا چھوڑ کر گالیاں بکنے شروع ہو گیا۔ وہ دونوں اندر آئے تو وہ گردن موڑے، اس کی زبان فراٹے سے چلتی بے احتیاط رکی۔ نور نے غزل کی حالت دیکھے تو اس کا دل کرنے لگا، جو بھی تھی تو ایک 13 سال کی لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ گلشیر تیزی سے بولتے ہوئے اس کا گریبان پکڑنے لگا اور نور صبا بھاگ کر جلدی سے اس کے پاس بھاگی اور اسے اٹھایا۔ تقریباً بے ہوش ہو گئی تھی۔ غزل اٹھو، اور وہ دونوں لڑنے شروع ہو گئے۔ میری مرضی، تم ہوتے کون اس کے عاشق؟ گلشیر نے اسے ایک تھپڑ لگا دیا جس سے وہ بپھر اٹھا اور وہ لڑنے لگے۔ گلشیر اسے اٹھاؤ، یہ اٹھ نہیں رہی، غزل اٹھو۔ اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی، ڈر کے مارے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ بکواس کرتا ہے، ہم پر جو الزام لگے گا ہم اس کو چیر دے گا۔ گلشیر تو جیسے پاگل ہو گئے، وہ اٹھ کر جا کر گلشیر کو کھینچ کر لڑائی روکنے لگی۔ اسی چکر میں سلیم نے جیب سے چھری نکالی اور نوری نے جیسے گلشیر کو کھینچا، اسی لڑائی میں نہ جانے کیسے چھری نوری کے بازو پہ چیر کے رکھ چکی تھی۔ اس کی دل ہراش چیخیں کمرے میں گونجی۔ سلیم ٹھہر گیا، گلشیر بھی اسے چھوڑ کر مڑا۔ بی بی وہ اپنے درد کو قابو میں نہیں کر سکتی، اتنی تقریب اس نے اپنا بازو دیکھا جہاں سے خون اس کی نیلی بازو کو بھر چکا تھا اور وہ گر گئی تھی۔ چیختے ہوئے اس نے اپنے امی ابو اور آپی کو ہی پکارا تھا۔ خانہ پہلے دین سے ملنے کی بجائے سمرن کی طرف بڑھی اور دین کو دیکھا۔ خانہ پہلے دین سے ملنے کی بجائے سمرن کی طرف بڑھی اور دین کو دیکھا۔ یہ وہی معصوم سی بچی ہے نا؟ دین آغا جان کی طرف دیکھ رہا تھا، ان کے کہنے پہ محض سر کو ہلا سکا تھا، تب ہی وہ بے حد اپنائیت اور محبت سے سمرن سے ملی۔ سمرن حیران ہو گئی، ان کی اتنی اپنائیت سے مگر موڑے بھی تو اچھی تھی تو یہ کیوں نہیں؟ وہ اس سے مل کر اس کا گال تھپتھپانے لگے اور پھر اس کی حالت دیکھ کر جو کافی بہتر لگ رہی تھی خوش ہو کر دین کو دیکھا، بولے مجھے تم پر فخر ہے دین۔ وہ اب اس کا بازو تھپتھپانے لگی، چندہ مجھے معاف کر دو، میرے خاندان کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، ان کی طرف سے میں تم سے معذرت کرتی ہوں۔ سمرن سے تیزی سے ان کا جڑا ہوا ہاتھ پکڑنے لگی۔ آپ کیا کر رہی ہیں مادر بزرگ؟ معافی سے کیا کام چلے گا؟ اگر انہوں نے سمرن کو چھوڑا ہوتا تو تب وہ معافی قبول کی جاتی، مگر انہیں اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
دین کا لہجہ عجیب سا تھا۔ ردا خانم نے اسے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیوں آپ کے بھائی نے نہیں بتایا اپنے بہت سے کارناموں میں سے؟ دین، یہ تم کس طرح بات کر رہے ہیں؟ جو بھی ہے یہ مت بولو، تمہارے دادا ہیں، ان کی عزت کرنا تم پر فرض ہے۔ وہ ناگواری سے بولے، انسان اپنی عزت خود کرواتا ہے، ہمارے بزرگ تب ہی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا کیا جو میں ان کی عزت کروں؟ میں چاہتی ہوں سمر کے ساتھ برا کیا اور یہ معافی بھی مانگے گا۔ تو دین نے ٹوکا، بات سمر کی نہیں، بات ایک معصوم بچی کی ہے، اور وہ سمر کی چھوٹی بہن نور صبا کی ہے۔ نکاح پڑھوا دیا آپ کے بھائی نے انا کی آڑ میں آ کر اپنے پوتے سے، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سا پوتا ہے۔ اس بات پہ آغا جان تو ٹھنڈے پڑ گئے، جبکہ خانم ان کو لگا جیسے زمین ان کے پیروں تلے سے نکل گئی ہے۔ وہ جیسے گرنے لگی کہ بلال اور دین تیزی سے انہیں پکڑنے لگا۔ خانم، دین پریشان ہو گئے، اس کو ایسے لہجے میں بتانا نہیں چاہیے تھا۔ دادو ٹھیک ہے آپ؟ بلال نے ان کو لے کر سامنے بینچ پر بٹھایا۔ سمرا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ رگڑ رہی تھی، بہت ٹھنڈے ہو چکے تھے اور وہ بالکل چپ تھی۔ ان کے پاس کہنے کے لیے رہ کیا گیا تھا؟ دین، وہ پوتا شاید نہیں بلکہ یقیناً اسامہ علی خان ہے۔ وہ جب بولی تو ان کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا اور سب حیرت کے سوا اور کیا کر سکتے تھے، لیکن دین کو تو جیسے شوق لگا تھا۔ اسامہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اسی قبل گلشیر صبا کو پکڑتا اور سلیم بھاگتا۔ اسامہ اتنے شور سے اندر آیا اور رک گیا۔ صبا بازو پکڑ کر رونے لگی تھی، درد میں اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ چاہ کر بھی اسے چیر دینے والے درد کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسامہ نے جب اس کی بازو کو دیکھا تو تڑپ اٹھا، بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ یہ سلیم نے کیا، وہ اپنی بیوی کو مار رہا تھا اور یہ بھی اس نے کیا، مجھے مارنے لگا۔ وہ آگے سے کچھ کہتا، اسامہ تیزی سے اٹھا اور گلشیر کو غصے سے دیکھا۔ کیوں لائے تم اسے جا؟ پھر اس کی نظر سلیم کے ہاتھوں میں چوڑی پہ پڑی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر صبا کی بازو کو دیکھا جس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر زوردار تھپڑ سلیم کے منہ پر مارا، پھر ایک نہیں کئی تھپڑ۔ وہ تو جیسے نور کے بازو، اس کا خون اس کی طرف دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت، تم نے ہاتھ بھی کیسے لگایا اسے؟ اسامہ، لالا اسے چھوڑے، بی بی تڑپ رہی ہے اور وہ غزل بھی بے ہوش پڑی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، ایک طرف دو بچوں کی حالت عجیب، دوسری طرف اسامہ پاگلوں کی طرح اسے مار رہا تھا۔ اس نے صبا کا خیال کرتے چھوڑا اور تیزی سے بڑا خون کی وجہ سے صبا بے ہوش ہونے لگی تھی، مگر درد وہ پوری نہیں ہوئی، بس بار بار کہی جا رہی تھی، امی ابو میں مر جاؤں گی، امی ابو پلیز آ جائیے، امی آبی بھائی۔ اسامہ تیزی سے اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا اور گلشیر کو بولا، غزل کو اٹھائے، مجھے امی پاس جانا ہے، مجھے نہیں رہنا، میں مرنے والی ہوں۔ اس کا تو جیسے رو رو کا برا حال ہو گیا اور اسامہ کو اس کا رونا بالکل پسند نہیں آیا۔ ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کے ماتھے پہ ہنچانے میں لب رکھ چکا تھا۔ صبا از بریو گرل۔ وہ چلتے ہوئے ایک ملازم کو آواز دینے لگا، گاڑی کی چابی لائے۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور دوسری طرف گلشیر نے پچھلا دروازہ کھولا۔ مجھے ماما کے پاس جانا، مجھے نہیں رہنا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اور جب اسے بٹھانے لگا تو وہ چیختے ہوئے بولی تھی، صبا ریلیکس۔ اس نے اس کے گال تھپتھپائے، پھر اس نے دیکھا، اس کو چیک کیا۔ اسامہ کار میں بیٹھا اور تیزی سے چلانے لگا۔ اسے اب غزل کا خیال آیا۔ سانس تو آ رہی ہے، جلدی کرو اسامہ لالا، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ گلشیر بھی بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، پھر صبا کے رونے پر بولا، بی بی نہ روئیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ میری امی ابو مجھے چھوڑ کر وہ تو چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور میں مرنے والی ہوں۔ صبا اسٹاپ اٹ، کچھ نہیں ہوا۔ اسامہ کو ہنسی اونچی آواز میں بولنا پڑا،